اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ الفاظ اس صورت میں دہرائے گئے ہیں. یہ الفاظ اس صورت میں پہلے بھی آئے, آئندہ بھی آئیں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اچھا, یہ جو ہے نا تم پر اللہ فرشتے بھیجتا ہے. ایک فرشتے ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ ہیں, دیکھا ہے؟ کسی سائنٹیفک لیب میں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, رپورٹ نکلوا سکتے ہیں ان کے پاس ہماری رپورٹ ہے. بھائی یہ غیب پر ایمان ہے ہمارا. بہرحال وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ اللہ تم پر حفاظت کرنے والے نے فرشتے بھیجتا ہے. ایک یہ فرشتے ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں, اور ایک فرشتے ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں موت سے بڑا کوئی محافظ نہیں. موت سے پہلے موت, یعنی موت کے وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا, یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا, سوشل میڈیا پہ کبھی کلپس آ جائیں گے, انبلیویبل, بندہ بچ گیا. ہم محاورے میں کہتے ہیں موت کے منہ سے واپس آ گیا. اللہ اکبر. اللہ تنکے میں مردے میں گویا کہ جان ڈالنے پر قادر ہے. اللہ کل شیء قدیر. تو جانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں فرشتے. ہاں, حتیٰ اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے, توفت رسلنا, تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون, اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. الا لہ الحکم, آگاہ ہو جاؤ اسی کا حکم چلتا ہے. اس پوری کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا. ہاں, تھوڑا سا اختیار بندوں کو دیا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے, کوئی نمرود بن جاتا ہے. ورنہ پہلے بھی ذکر آیا, کوئی چاہے کہ میری آنکھ سننا شروع کرے, از اٹ پاسبل؟ میرے کان دیکھنا شروع کر دے, میری زبان جو ہے وہ سننا شروع کر دے؟ نہیں. ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے, ان معانہ میں بھی, ان معاملات میں بھی. صرف عمل کی آزادی دی ہے وہ امتحان کے لیے, اس کے فیصلے کر اللہ کر دے گا. ورنہ اس پوری کائنات پر اختیار کس کا؟ اللہ کا. حکم کس کا جاری؟ اللہ کا سبحانہ و تعالی. الا لہ الحکم, آگاہ ہو جاؤ اسی کا حکم چلتا ہے. وہو اسرع الحاسبین, اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اچھا ذرا رک کر غور کریں, ہے تو سورۃ الانعام, مکی صورت ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں بہت کچھ گفتگو آ رہی ہے. توحید کے دلائل بھی ہیں, آخرت کا ذکر بھی ہے, مشرکان عقائد کا رد بھی ہے. سارا کچھ ہم سے متعلق محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دس از the بیوٹی آف قرآن. زندہ کلام ہے, مجھ سے اور آپ سے باتیں کرتا ہے. ہمارے سونے کا ذکر آ گیا, ہمارے جاگنے کا ذکر آ گیا, ہم پر اللہ کے قادر ہونے کا ذکر آ گیا, ہماری ہر بات کا اللہ کو علم, اس کا ذکر آ گیا. اٹس فار اس. زندہ کلام ہے بھائی. سورہ انبیاء آیت نمبر 10, فی ذکرکم, تمہارا ذکر موجود ہے اس میں, تم سے باتیں کرتا ہے قرآن پاک. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھولتا ہوں. although کہ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت ہے, مگر ان کا تاثر ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھولتا ہوں. اللہ کیا فرما رہے میرے؟ اٹس فار اس. یہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ اس یقین اور ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کو توجہ سے پڑھنے, سمجھنے اور آگے عمل کرنے کی توفیق دے. فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ تضرعا وخفیا, تم اس کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو. جب پھنستے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو. کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اور کہتے ہو کہ اگر وہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. بس یہ گوٹ پھنسی ہوئی نکل جائے ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے. کشتی سمندر سے نکل کر خشکی کی طرف آ جائے ہم سیدھے ہو جائیں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ بس اے سٹارز آ جائیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, انکریمنٹ لگ جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, پروموشن ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اچھا, یا کچھ اور ہارڈ ٹائمز آ گئے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہارڈ ٹائم میں بھی اللہ کو پکارے اور اللہ اس کے بعد نعمت فرما دے تب بھی اللہ کو یاد رکھے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. فرمایا لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون, آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام, اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے, پھر بھی تم شرک کرتے ہو. شکر نہیں کرتے, کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو. حروف ایک جیسے ہیں. ہاں, شکر نہیں کرتے, کیا کرتے ہو؟
شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھلا دے تو کوئی دیوی دیوتا کے سامنے جھکتا ہے، کوئی نفس کو پوجنے لگ جاتا ہے، کوئی مال کا پجاری بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اگلی آیت میں عذابوں کے 3 اقسام کا بیان آ رہا ہے، اس دور کے اعتبار سے بھی تھا، ہمارے دور کے اعتبار سے بھی رہنمائی ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اے لوگوں تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے بھیڑا دے یعنی لڑوا دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ہر ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ یہ 3 قسم کے عذاب، اوپر سے اور نیچے سے اور گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا کر بھیڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا کر۔ اوپر سے عذاب پچھلی قوموں کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بھی پانی برسا، نیچے سے پانی ابل پڑا، پتھر برسائے گئے لوط علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے برسائے گئے، شعلے برسائے گئے شعیب علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے برسائے گئے، زلزلہ آیا شعیب علیہ السلام کی قوم پر نیچے سے آیا، دھسا دیے کہ قارون کو زمین میں، اینڈ سو آن، آل فرعون کو غرق کر دیا کہ نیچے سے عذاب۔ تو اوپر کا عذاب نیچے کا عذاب، اور بھی لکھا ہے مفسرین نے، اوپر کا عذاب یہ بھی ہے کہ حکمران ظالم و جابر ہوں، باسز جو ہیں وہ ظالم و جابر ہو جائیں، اوپر ذمہ دار ظالم و جابر ہو جائیں، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہو جائیں، سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ نافرمان ناہنجار ہو جائیں، لوٹنے والے ہو جائیں، فراڈ کرنے والے ہو جائیں، یہ بھی اوپر اور نیچے کے عذابوں کی اقسام۔ تیسری کیا ہے؟ اللہ آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی حساس بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ میری قوم پر قحط کا معاملہ، میری امت پر کوئی غرق کرنے کا معاملہ نہ ہے کہ غرق کر کے ساری قوم امت مٹا دی جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اے اللہ یہ قحط کا معاملہ نہ ہے کہ قحط آئے سارے مٹا دیے جائیں، اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری دعا کرنے لگے حضور، اس دعا سے اللہ نے روک دیا، کیا تھی؟ آپس میں لڑ کر نہ مرے، اللہ نے اس دعا سے روک دیا، اللہ نے اس دعا سے روک دیا۔ اس کے اندر حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، مگر یہ معاملہ تو ہوگا۔ اور اس وقت کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، یو اے ای کو اور سعودیوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کرو، میڈ ایسٹ کے اندر گریٹر اسرائیل آگے بڑھتا چلا جائے ان کا، پاکستان افغانستان کو آپس میں لڑاؤ بھیڑاؤ تاکہ خطہ سیٹل نہ ہو، اور یہاں سے کوئی خراسان کی بات نہ اٹھے جہاں سے نصرت کے لیے فوجوں نے جانے جناب مہدی کی نصرت کے لیے اور یروشلم تک پہنچنا ہے اور پھر اسلام کا غلبہ ساری زمین پر ہونا ہے۔ بھیڑاؤ ان کو آپس میں۔ یہ اغیار کی سازشیں تو ہیں، مگر اغیار کے ہتھ کنڈے بنتے کون ہیں؟ ہم خود، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے الفاظ کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اور بڑا ویژن سامنے رہے، امت والا کام، اور کل کا منظر نامہ ہمارے سامنے رہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ اس کے لیے جد و جہد امت نے کرنی ہے، اور دین دشمن وہ گریٹر اسرائیل بنانے والے سے ہونی ہو، اور اسی طرح کے پشت بنا یہ امریکی اور برطانوی ہو، یہ کبھی نہیں چاہیں گے مسلمان سیٹل ہوں اور ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یہ لڑوانا چاہیں گے تو ہمارے پاس ویژن بڑا ہے، ہمارے پاس مشن بڑا ہے، ہمارے پاس بنیاد بڑی ہے ایمان کی۔ اللہ اس پر ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہوا، فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیں کیسے ہم طرح طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کریم کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں، جبر کر کے منوانا میرا کام نہیں، تم نہیں مانو تمہارا اپنا چوائس۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم ان قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ یہ انعام کی آیت 68 ہے۔ سورہ نساء میں اس آیت کا حوالہ آیا تھا۔ ایسی محفلیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہو، شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں نہ بیٹھو، بیٹھے رہو گے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ حکم اس آیت میں آیا تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب آپ ان کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، حتی یخوض فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ،
اور اے مخاطب، اے سننے والے، اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اگر ایسی کوئی محفل جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے، شریعت کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، گناہوں کے کام ہو رہے، وہاں بیٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اگر بھول ہو گئی، چلے گئے، جیسے یاد آ جائے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں سمجھانا، آگے ذکر آ رہا ہے، سمجھانے کی بھی کوشش کرنی ہے، مگر وہاں رکنا اور بیٹھنا اور وہاں پہ انٹرٹینمنٹ لینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہ من شیء، اور متقین یعنی پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں ولکن ذکرا، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمے تو ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ بچیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات بھی ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں ہے، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لی۔ کیا مطلب؟ نمبر ایک، قبول نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے، یہ کھلواڑ کرنا اللہ کے دین کے ساتھ، ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا، کھیل تماشوں کو، مشرکانہ رسومات کو، بدعات کو، بری رسومات کو، بیہودہ رسومات کو اس قدر اپنے ہاں رواج دے دیا ہے کہ یہی گویا دین بن گیا ہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے۔ تو ایک دین کا مذاق اڑانے والے، یہ کھلواڑ کرنے والے، یہ ہیں جو دین کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہیں، اور ایک جنہوں نے کھیل تماشے کو، بیہودہ رسومات کو، مشرکانہ رسومات کو، بدعات کو، فضولیات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب ہمارے ہاں دین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک وہ دین ہے جو پیور دین قرآن پاک کا پیش کیا جائے، کتاب و سنت سے پیش کیا جائے، صحیح دین پیش کیا جائے، لوگ کہتے ہیں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اور ایک وہ بدعات کا تمار ہے، ایک نئی باتوں کو دین میں شامل کرنا ہے، اور پھر اپنی من چاہی باتوں کو سمجھنا یہی لائف سٹائل ہے ہمارا، کھیلنا کودنا ہلنا گلنا، اور اس کے بارے میں متوجہ کرایا جائے تم تو فینیٹکس ہو، تم تو دیوانے ہو، تم تو پاگل ہو، استغفر اللہ۔ بہرحال یہ تفصیلات اور بھی آتی رہیں گی۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ یہ کیوں کھلواڑ دین کے ساتھ ہوتا ہے؟ کھیل تماشوں کو لوگ پوری زندگی کا لائف سٹائل کیوں بنا لیتے؟ آخرت پیش نظر نہیں، دنیا ہی مقصود بن جاتی ہے، پھر یہ حرکتیں ہوتی۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ کس کے ذریعے نصیحت کیجئے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ کتنا فوکس ہے قرآن کے بارے میں مستقل قرآن پاک میں اور سورہ انعام میں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے جی۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیے میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو کچھ ہوگا نہیں، اور ہم پڑھ چکے آل عمران میں 30 پارے کے اختتام پر کہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔